رات کا وقت تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ شہر سے دور ایک سنسان سڑک پر احمد اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا دل عجیب بے چینی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھتا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اچانک گاڑی جھٹکے سے بند ہو گئی۔ احمد نے دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی نے جواب دے دیا۔ وہ آہستہ سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے جسم میں کپکپی پیدا کر دی۔ دور اسے ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر نظر آیا، جس کی ایک کھڑکی میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہمت کر کے اس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا گیا، اسے لگنے لگا کہ گھر کی دیواریں سانس لے رہی ہیں۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ احمد نے ایک قدم اندر رکھا اور دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہو گیا۔ وہ گھبرا کر مڑا مگر دروازہ اب نہیں کھل رہا تھا۔ اچانک اسے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ دھپ دھپ دھپ، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ احمد نے ہمت کی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر اسے ایک کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ کمرے میں ایک پرانا آئینہ تھا اور دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تصویر جس میں ایک لڑکی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ احمد نے آئینے میں خود کو دیکھا مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل رکنے کو آیا۔ آئینے میں اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے موڑا مگر کمرہ خالی تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ لڑکی اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ، چہرہ زرد اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ احمد چیخ اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک آئینہ زور سے ٹوٹ گیا اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب صرف سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آواز ہر طرف سے گونج رہی تھی۔ احمد دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ دیواریں بدل رہی تھیں جیسے گھر زندہ ہو۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائی مگر سیڑھیاں اب نیچے نہیں جا رہی تھیں۔ وہ ختم ہی ہو چکی تھیں۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ مڑا۔ وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ کمرہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ احمد کی ٹانگیں جیسے زمین میں جم گئی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ لڑکی اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس نے احمد کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم بھی اب یہاں رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ اچانک سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اگلی صبح ایک راہگیر اس سنسان سڑک سے گزرا۔ اس نے وہی پرانا گھر دیکھا مگر اب وہ بالکل ویران تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گیا مگر وہاں کچھ نہیں تھا سوائے ایک پرانی تصویر کے۔ تصویر میں اب ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا بھی کھڑا تھا اور وہ لڑکا احمد تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی راہگیر نے تصویر کو غور سے دیکھا، اس کے پیچھے سے دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا اور گھر کے اندر سے ایک ہلکی سی ہنسی گونجی۔